الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.257 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 257 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ والذین روٹ ورڈ ہے الف لام لام ذال یا سے، معنی اور جو لوگ، اینڈ دوز ہو۔ یتوفون روٹ ورڈ واو فا یا سے، معنی وفات پا جائیں، پاس اوے۔ منکم میم نون سے، معنی تم سے، امونگ یو۔ ویذرون واو ذال را سے ہے، معنی اور چھوڑ جائیں، اینڈ لیو بیہائنڈ۔ ازواجن زا واو جیم سے، معنی بیویاں، وائفز۔ یتربصن وا با سواد سے، معنی وہ انتظار رکھیں، دے شل ویٹ۔ بانفسہن نون فا سین سے ہے، معنی اپنے آپ کو، فار دیم سیلوز۔ اربعۃ وا با عین سے، معنی چار، فور۔ اشہرن شین ہا را سے، معنی مہینے، منث۔ وعشرن عین شین را سے، معنی اور 10 دن، اینڈ 10 days۔ فَإِذَا الف دال الف سے، معنی پھر جب، اینڈ وین۔ بلغنا با لام غین سے، معنی وہ پہنچ جائیں، دے ریچ۔ اجلہن الف جیم لام سے ہے، معنی اپنی مدت، دیر ٹرم۔ فلا لام الف سے، معنی تو نہیں، دین نو۔ جناح جیم نون ہا سے، معنی گناہ، بلیم۔ علیکم عین لام یا سے، معنی تم پر، آن یو۔ فیما فا یا سے، معنی میں بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں، فار واٹ۔ فعلنا فا عین لام سے، معنی وہ کریں، دے ڈو۔ فی فا یا سے، معنی میں، کنسرننگ۔ انفسہن نون فا سین سے، معنی اپنی جانیں، دیم سیلوز۔ بالمعروف عین را فا سے، معنی دستور کے مطابق، ان اے فیئر مینر۔ واللہ الف لام ہا سے، معنی اور اللہ، اینڈ اللہ۔ بما با میم الف سے، معنی جو، آف واٹ۔ تعملون عین میم لام سے، معنی تم کرتے ہو، یو ڈو۔ خبیر خا با را سے، معنی باخبر، آل اویئر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 ماہ اور 10 دن۔ فاذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن بالمعروف، اپنے حق میں دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے 4 ماہ اور 10 دن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ والذین یتوفون منکم، اینڈ دوز ہو پاس اوے، ویذرون ازواجا، اینڈ لیو بیہائنڈ وائفز، یتربصن بانفسہن، دے شل ویٹ، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 months and 10 days۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، and when they reach their term، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، then there is no blame on you، فِيمَا فَعَلْنَا، for what they do،
فی انفسہن بالمعروف concerning themselves in a fair manner واللہ بما تعملون خبیر and Allah is aware of what you do. Complete translation دیکھیں. And those who pass away and leave behind wives, they shall wait 4 months and 10 days, and when they reach their term, then there is no blame on you for what they do concerning themselves in a fair manner, and Allah is aware of what you do. تفسیر آیت دیکھیں. دوسرے مذاہب میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوہ کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روا رکھے جاتے تھے، جن میں سے کچھ مظالم تو بعض اقوام میں آج بھی رائج ہیں. یعنی زمانے قدیم سے عورتوں پر خصوصاً بیواؤں پر بہت زیادہ ظلم کیے گئے ہیں، اور آج بھی دنیا میں ایسے مظالم بیوہ عورتوں پر کیے جاتے ہیں. مثلاً شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو جلا دینا، یعنی عورت کو زندہ جلا دیا جاتا ہے شوہر کی چتا پر، یا ساتھ زندہ دفن کرنا اور نئی شادی سے محروم رکھنا وغیرہ. دوسرے مذاہب میں یہ بات عام ہے کہ بیوہ عورت کو دوسری شادی کرنے سے محروم رکھا جاتا ہے. اسلام سے پہلے جاہلیت عرب میں یہ رواج تھا کہ بیوہ عورت کو ایک جھونپڑے میں رکھتے تھے اور اسے پھٹا پرانا لباس پہناتے تھے. یعنی بیوہ کو کھانا بھی نہیں ٹھیک سے دیتے تھے، نہ ہی ٹھیک سے کپڑا پہننے دیتے تھے، اور نہ ہی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھتے تھے، بلکہ سب سے الگ تھلگ ایک جھونپڑے میں اس کو سال بھر کے لیے رکھا جاتا تھا. حضرت زینب بنت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اسے کسی جھونپڑے میں ڈال دیتے تھے. وہ بدترین کپڑے پہنتی، خوشبو وغیرہ سے الگ رہتی، اور سال بھر تک ایسی ہی سڑی بھوسی رہتی تھی. سال بھر کے بعد نکلتی اور اونٹنی کی مینگنی لے کر پھینکتی اور کسی جانور مثلاً گدھا یا بکری یا پرندے کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑتی. بسا اوقات تو مر ہی جاتا. یہ تھی جاہلیت کی رسم. یعنی بیوہ ہونے پر عورت کو طریقے سے سماج میں ذلیل کیا جاتا رہا ہے. اس آیت یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ بیوہ خاتون کے لیے احکام بیان کرتے ہیں. یعنی یہ ساری جاہلیت کے رسوم کو ختم کرنے کے لیے اور بیوہ عورت کو اس کے حقوق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور اس پر ہونے والے برسہ برس کے مظالم کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس آیت میں. اگر بیوہ خاتون حاملہ نہ ہو تو وہ صرف 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے. یعنی اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت کا بیان ہوا ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، بشرطے کہ وہ حاملہ نہ ہو. اس دوران وہ غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہ نکلے اور ہر قسم کی آرائش اور زیبائش سے اجتناب کرے. یعنی اس کو چاہیے کہ اننیسیسری گھر کے باہر نہ جائے اور غیر ضروری وہ اپنے آپ کو بنائے سنوارے نہیں. اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وفات سے وضع حمل تک ہے. یعنی اگر وہ بیوہ پریگننٹ ہو تو شوہر کی وفات سے ڈیلیوری تک اس کی عدت ہے، اس کا پروبیشن پیریڈ ہے. خواہ 4 ماہ سے قبل ہو جائے یا کئی ماہ لگ جائیں. یعنی ڈیلیوری اگر 4 ماہ سے ارلی ہوتی ہے تو بھی اس کی عدت ہو جائے گی. اگر ڈیلیوری کو بہت زیادہ وقت ہے تب بھی ڈیلیوری تک اس کی عدت قائم رہے گی. اس کا ذکر آتا ہے سورہ طلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حمل والیوں کی عدت ان کے بچہ جننے تک ہے، یعنی ان کی ڈیلیوری تک ہے. عدت پوری ہونے کے بعد عورت نئی ازواجی زندگی کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی عورت ایک نئی ازواجی زندگی گزارنے کے لیے پلان کر سکتی ہے، کوشش کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے. عدت گزرنے کے بعد عورت کے لیے زیبائش اور گھر سے نکلنا بھی جائز ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، خواہ اس سے مجامعت ہو یا نہ ہوئی ہو. اس پر اجماع ہے. یعنی اگر شوہر سے ہم بستری نہ بھی ہوئی ہو اور پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تب بھی عورت کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس پر علماء کی اکثریت کا قول یہی ہے. اس کے دلائل میں پرٹیکولر آیت ایک ہے جو ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں. دوسرے یہ حدیث جو مسند احمد اور سنن میں ہے، جسے امام ترمذی صحیح کہتے ہیں. حدیث کا کچھ حصہ یہاں کوٹ کیا گیا ہے. اس سے یعنی جس بیوی سے شوہر نے مجامعت نہیں کی تھی، نہ مہر مقرر ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا جو اس کے خاندان کا دستور ہو. یعنی کسٹمری ڈوور اس عورت کو ملے گا، اس کے خاندان میں جو مقرر تھا وہ اس کو ملے گا. اگر مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو تو اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور اس عورت کو پوری عدت گزارنی چاہیے اور اسے ورثہ بھی ملے گا. یعنی میراث میں اس عورت کو حق بھی ملے گا اور اس پر عدت بھی مقرر ہوگی، یعنی وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے. بخاری و مسلم کی ایک صاف اور صریح حدیث موجود ہے جس میں ہے کہ حضرت سبیہ اسلمہ کے خاوند کا جب انتقال ہوا اس وقت آپ حمل سے تھی اور چند راتیں گزار پائی تھی تو بچہ تولد ہوا. جب نہا دھو چکی تو لباس وغیرہ اچھا پہن لیا. حضرت ابو سنابل
نے یہ دیکھ کر فرمایا کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت صبیہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور شام کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب بچہ ہو گیا اسی وقت تم عدت سے نکل گئیں، اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ یعنی بیوہ عورت حاملہ ہے اور اس کو ڈیلیوری ہو گئی ہے تو اس وقت چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی 4 مہینے کمپلیٹ نہ بھی ہوئے ہوں، ہفتہ 2 ہفتے بھی کیوں نہ ہو، ڈیلیوری ہونے کے بعد وہ دوسرے نکاح کے لیے آزاد ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اسے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگواری کرنا حرام ہے، ہاں خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگوار ہے۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کا میاں مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا میں اس کے سرما لگاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ 2-3 مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ آخری بات فرمایا یہ تو 4 مہینے اور 10 دن ہی ہیں، جاہلیت میں تو تم سال بھر بیٹھی رہا کرتی تھی، یعنی بیوہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزار رہی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ میک اپ کرے، بنے سنورے۔ حضرت ابن مسعود کی بخاری و مسلم والی مرفوع حدیث میں ہے کہ انسان کی پیدائش کا یہ حال ہے کہ 40 دن تک تو رحم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون بستہ کی شکل 40 دن تک رہتی ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے، تو یہ 120 دن ہوئے جس کے 4 مہینے ہوئے۔ 10 دن احتیاطاً اور رکھتے کیونکہ بعد مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، اور جب روح پھونک دی گئی تو اب بچے کی حرکت محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی عموماً 4 مہینے 10 دن تک بچے کی حرکت فیل ہونے لگتی ہے اور حمل بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، اسی لیے اتنی عدت مقرر کی گئی ہے، واللہ عالم۔ یعنی بیوہ کے لیے عدت اس لیے اتنے دن مقرر کی گئی ہے، احتیاطاً چونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے کی نسل کو قائم کرنا ہے۔ تفسیر آیات مزید دیکھیں۔ یہ تمام سختیاں عورت کی عدت کے لیے، یعنی اس کو بننے سنورنے سے جو منع کیا گیا ہے، عدت تک صبر کرنے کا جو حکم ہے وہ عدت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کی عدت کے دن ختم ہو جائیں تو پھر ان کے اولیاء پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنے بناؤ سنگار کریں یا نکاح کریں، یہ سب ان کے لیے حلال طیب ہے۔ یعنی بیواؤں کو عدت گزرنے کے بعد دوسرے نکاح کی اجازت دے دیں، یہ ان کے ولیوں کو یعنی ان کے گارڈینز کو اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ اگر کوئی گارڈین ہڈل کرتا ہے یا عورتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وارننگ بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں آیت کے آخری حصے کو، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جاہلیت کے دور میں اور آج بھی کئی مذاہب میں بیوہ عورت سے اس کے کئی حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ اسلام جس طرح مظالم کا خاتمہ کرتا ہے اسی طرح بیوہ عورتوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ شوہر اگر انتقال کر جائے تو بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کی مدت ہوگی۔ شوہر کی میراث میں اس کا حق ہوگا، مہر کی بھی وہ حقدار ہوگی۔ عدت گزرنے کے بعد وہ دستور کے مطابق دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ بیوہ عورت کو اس کے حقوق سے محروم رکھنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی حقوق ادا نہیں کرنے والوں کو یا عورت کے حقوق سے عورت کو محروم رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ صرف باخبر ہی نہیں بلکہ اس کی سزا دینے پر وہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔